منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. عن صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام المسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح و تمجید اور تحلیل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، جس کے راوی حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں سے ایک اہم آزمائش اولاد کی نعمت سے محرومی اور بندے کے 4 جذبات جس کا اللہ تعالیٰ کو مطالبہ ہے یا اللہ کو مطلوب ہے: احتساب، صبر اور حمد اور استرجاع. یہ 4 مطالبے جب ایک بندہ پورے کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، آنے والی آزمائشوں اور خاص طور پر اولاد کی آزمائش، اور اس میں بھی خاص طور پر اولاد کی وفات کی آزمائش پر، جب یہ 4 جذبات ایک بندے مومن کے اندر اس کے زبان کے اعتبار سے،
اس کے احساسات کے اعتبار سے اور اس کے عمل کے اعتبار سے جب یہ چار جذبات جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں چار الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک ہے احتساب، دوسرا ہے صبر، تیسرا ہے اللہ کی حمد، اور چوتھی چیز ہے استرجاع۔ یہ چار چیزیں مل کر جب آدمی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو اپنا عمل پیش کرتا ہے، رضامندی والا عمل، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی عظیم اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ موضوع پر آنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں تاکہ اس موضوع کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی نجات ایمان پر رکھی ہے۔ بغیر ایمان کے نجات، نہ گناہوں کی معافی، نہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش، نہ جنت کا داخلہ، نہ جنت کے درجات کی بلندی بندے مومن کو مل سکتی ہے۔ ایمان شرط ہے دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ایمان کی کامیابی کے لیے بندے کے اس ایمان کے سچے ہونے یا جھوٹا ایمان ہونا، یعنی کھرے اور کھوٹے کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں مقرر کی ہے کہ کیسے ایک بندہ واقعی اپنی زبان میں سچا ہے، کہنے میں سچا ہے کہ میں نے ایمان لایا ہے، تو اس کے جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیمانے مقرر کیے ہیں۔ ان پیمانوں سے اللہ جانچتا ہے کہ واقعی بندہ یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میری زندگی اللہ کے حوالے ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر میں راضی رہتا ہوں، اچھی تقدیر پر بھی راضی رہتا ہوں، تقدیر میں اگر آزمائش آ جائے تب بھی راضی رہتا ہوں، اس حالت میں بھی رب کو بڑا حکیم سمجھتا ہوں، بڑا رحیم سمجھتا ہوں، بڑا رحمان سمجھتا ہوں، بڑا مدبر سمجھتا ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا رب سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو ایمان کے جو کلمات جو بندہ زبان سے نکالتا ہے، واقعتاً ان باتوں کے ادا کرنے میں کیا بندہ سچا ہے کہ نہیں ہے، اس کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ایک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ نعمتیں انسان کی زندگی میں صحت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، عزت کی شکل میں، دین کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت سے نوازتا ہے۔ بندے کو جب نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے ذریعے سے اللہ دو طریقوں سے بندے کو آزماتا ہے۔ یہ دو طریقے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بندے کے ایمان کو جانچتا ہے کہ کتنا یہ پختہ ہے۔ بندے نے کہا نا، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو سب سے زیادہ مہربان ہے، تیرا کوئی فیصلہ میرے حق میں برا نہیں ہو سکتا، بظاہر دیکھنے میں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، کافر پر تو رحم کرتا ہے، تو ہم بندہ مومن پر تو تیری مہربانیوں کا کہ کیا کہنے ہیں اللہ، ہم بظاہر ہماری آنکھیں تیری رحمت کو، تیرے فیصلے کو بظاہر نہیں سمجھ سکتی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس کے پیچھے تیرے بہت بڑے مقاصد ہیں، ہم کو کچھ تو کچھ کو دنیا میں بھی دینا چاہتا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبے پر عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو جذبات ہیں، ان جذبات کی سچائی کو جاننے کے لیے کہ واقعتاً یہ دل کی گہرائی سے نکل رہی ہے، واقعتاً بندہ اس کے اقرار میں سچا ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ سے یہ جو عہد کر رہا ہے سچا ہے کہ نہیں، اس کو جانچنے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ نعمتوں کے راستے سے آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ اور جب نعمتوں کے معاملے میں دو طریقوں سے آزماتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو دے کر آزماتا ہے۔ نعمت کا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نعمت دیتا ہے، اولاد کی شکل میں، دولت کی شکل میں، گھر بار کی شکل میں، مختلف جو نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اور یہاں پر بندے مومن سے دو جذبات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔
اور واقعی بندہ مومن یہ جب دو جذبات اپنے اندر پیدا کرتا ہے نعمت کے ملنے پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو جذبات کے ذریعے سے بندہ بہت سارا خیر اللہ سے سمیٹ لیتا ہے۔ العجب لامر المؤمن، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ صحیح الجامع کی حدیث میں تو فرمایا مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے مومن کے اسلام پر۔ اللہ کے نبی رشک کر رہے ہیں واقعی مومن جو ہوتا ہے، جو دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اس کا دل بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے اندر خیر ہونے کے معاملے میں بندے کا دل بھرا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عجیب قسم کا مومن ہے۔ اس کا ایمان تو بڑا مثالی ایمان ہے، اس کو جب نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو وہاں پر اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے اور اللہ کی شکر گزاری بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ جو دو جذبات نعمت کے ملنے پر بندے کو بندہ ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو جذبات کی وجہ سے اللہ اور خیر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فقانا خیر اللہ، اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے، اس میں جانا نہیں، اصل موضوع پر میں آنا ہے۔ تو یہ ایک حصہ ہوا آدمی کی آزمائش کا۔ دوسرا حصہ آدمی کی آزمائش کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو نعمت دیتا ہے اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں یا کسی اور چیز کی شکل میں، دوسرے مرحلے میں اللہ اس نعمت کو چھین کر بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ ایک مرحلہ تھا نعمت بھی، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نعمت تھی، تو تب تک بھی اللہ کو امتحان مطلوب تھا کہ بندہ حمد کرتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہاں پر یہ دو جذبات کو بندے کو ادا کرنا ہے وہاں پر، اور جب ایک مرحلہ ختم ہوا تو اسی پر دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو سکتا ہے بندے کی زندگی میں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ بھی واقعہ ہوا، لیکن میں اور آپ جب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس میں آزمائے۔ اس لیے خاص آدمی کے لیے نصیحت نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے مرحلے آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، اس دوسرے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، جب اس کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، تو اس موقع پر وہ واویلا نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ناراضی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث کو مختصر کر میں بتاؤں تو یہ 4 الفاظ اللہ کے نبی نے فرمائے۔ پہلے تو یہ ہے کہ استرجاع اس کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ آیا اس پر بلا کم و کاس، بغیر کسی اللہ تبارک تعالیٰ پر ناراضی کا اظہار کرے بغیر استرجاع، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جو اولاد تو نے دی تھی یہ تیری نعمت ہے، یہ اولاد یہ تیری نعمت ہے، تیری امانت ہے اللہ، یہ جو امانت تو نے دی ہے یہ تو کیا، میری جان بھی تیری امانت ہے اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ میں بھی تیرا ہوں، ہم بھی تیرے طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، اور ساتھ بھی احتساب کے جذبات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو اس نعمت کو چھین کر جو آزمایا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی خیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں کوئی نہ کوئی خیر ہے جس سے اللہ نوازنا چاہتا ہے، لہٰذا اجر کی نیت سے آدمی کے دل میں غم ضرور پیدا ہوگا۔ حادثات ہوتے ہیں، ایسا نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کے دل میں غم ہی پیدا نہ ہو، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، یہ نہیں، یہ جذبات ہے انسان کے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے پر زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ آنکھیں رو رہی ہے، دل مغموم ہے، غم زدہ ہے کہ اتنی عظیم دولت سے تو نے نوازا تھا، اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن اے اللہ یہ بندہ تیرے فیصلے پر راضی ہے۔ یہ جذبات کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، لیکن اس کے بعد احتساب کی کیفیت، صبر کی کیفیت، یہ بندہ صبر اپنے اندر پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی
الفاظ میں الحمدللہ علی کل حال کہہ کر اللہ کی حمد بھی بیان کرے کہ اللہ بظاہر یہ نقصان کا فیصلہ ہے، نعمت کی محرومی کا فیصلہ ہے، لیکن ہر حال میں اللہ تیری حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ جس کو تو نے چھینا ہے، جس اولاد کو، اس کے حق میں بھی تو نے خیر کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے اے اللہ تو نے ہمارے حق میں بھی خیر کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک عمومی بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے۔ اب آئیے اولاد کے سلسلے میں خود ثانیہ میں انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الہ العالمین ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں سے متعلق تعلیمات پر صحیح طور پر ایمان اور علم حاصل کرتے ہوئے ایمان رکھنے کے اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، خطبہ اولیٰ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے کہ ایمان میں ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے راستے سے آزماتا ہے، اور نعمتوں میں دو طریقے سے، نعمت دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور نعمت لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عمومی بات کہی ہے نعمتوں کے سلسلے میں، لیکن جب بات اولاد کی نعمت کے سلسلے میں آتی ہے تو وہاں پر خصوصیت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ اولاد تمہارے حق میں امتحان ہے، اللہ کا آزمائش ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، اللہ اس اولاد سے بھی تم کو آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں جان لو کہ یہ تمہارا جو مال ہے اور یہ تمہاری اولاد ہے، تمہارے حق میں اللہ نے بطور امتحان رکھا ہے، بطور آزمائش۔ اس اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ آزمائش ضرور ہوگی دونوں طریقے سے۔ دونوں طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش کے دونوں طریقے ہیں، ایک ہے نعمت دے کر آزمانا اور ایک ہے نعمت چھین کر آزمانا۔ اولاد کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور اولاد لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خولہ بن حکیم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد بندے کے حق میں آزمائش ہوتی ہے۔ کیسے؟ اولاد کا ملنا بھی آزمائش ہے، اولاد سے محروم ہونا بھی آزمائش ہے۔ اولاد جب ملتی ہے تو اولاد کے ملنے سے آزمائش کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اولاد دے کر آزماتا ہے کہ واقعتاً اس اولاد کی بندہ تربیت صحیح طور پہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اولاد کی تربیت، صحیح تربیت بندے کے لیے آزمائش ہے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کیا تو وہ اس آزمائش میں ناکام ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری اسی کے اندر یہ ہے کہ اولاد کی موجودگی آزمائش ہے بندے کے حق میں، اس اعتبار سے کہ اللہ اولاد دیتا ہے، اولاد دے کر بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ اولاد سے جوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جوش مارتی کی محبت اولاد کی دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ محبت جو اولاد کی ہوتی ہے اس کے عمل اور ایمان کے اعتبار سے آزمائش بن جاتی ہے کہ اولاد کی محبت میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے، اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہاں پر یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اور عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کی روایت میں کہ اولاد عموماً ایک آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الولد مبخلہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا
اولاد کی محبت اللہ جب دل میں ڈالتا ہے اور آزماتا ہے تو اکثر یہی اولاد ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا بھی نہ انسان عام جب تک نوجوان جاب کرتا رہتا ہے، ابھی شادی نہ ہوئی ہو تو سبحان اللہ کتنا مسجد کے لیے بھی چندہ آتا ہے، اور اچھی جاب لگی ہے تو صاحب سب کرتے ہیں، لیکن محترمہ تشریف لائے اور محترمہ کے بعد صاحب زیادہ تشریف لائے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہی ٹینشن۔ اب بچہ ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا مستقبل ہے۔ بہت سے اوقات ایک آدمی، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ان الولد مبخلہ، بخیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں یہی اولاد آزمائش بن جاتی ہے کہ ان کی محبت میں اور ان کے فیوچر کے مستقبل کے سنوارنے کے ٹینشن میں آدمی بہت سے اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الولد مجبنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بعض اوقات اولاد کی محبت اتنی دل پہ بیٹھ جاتی ہے انسان کی کہ اسی اولاد کی وجہ سے انسان بزدل بھی بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک یعنی جان کا معاملہ جو پہلے ہوتا ہے وہ چیز اب باقی نہیں رہتی کہ اولاد کی اندھی محبت کہ میں چلا جاؤں تو پھر میرے اولاد کا دیکھنے والا کون ہے۔ بہت سے اوقات اللہ کی راہ میں نکلنے سے یہ آدمی رہ جاتا ہے مجبنا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری کیفیت اولاد کی آزمائش میں بندہ جو ناکام ہوتا ہے مجہلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کی اندھی محبت میں ایک انسان جہالت کے کام کا کر جاتا ہے۔ معلوم ہے یہ جہالت ہے، یہ گالی ہے، فلاں ہے، دھوکہ دہی ہے، لوگ اس کو جہالت کا نام دیتے ہیں، لیکن اولاد کا فیوچر سنوارنے کا ایسا دھن اس کے دل و دماغ پہ سوار ہوتا ہے کہ حرام و حلال کا فرق کرے بغیر ایسی حرکتیں بعض وقت کر دیتا ہے، اور جب انجام دنیا میں ہی برا ہوتا ہے تو جب تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے تو خود اس کو یہ جہالت لگنے لگتی ہے کہ میں نے اولاد کی محبت میں، فیوچر کی محبت میں نے کیا کیا حرکتیں کر ڈالی۔ انسان یہ آزمائش ہے بندے کے حق میں۔ اور نمبر 4، اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کا وجود محزنہ ہوتا ہے۔ محزنہ کیا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اولاد کے معاملے میں اولاد نافرمان بن جاتی ہے تو یہ اولاد کا نافرمان ہو جانا بھی بندے کے حق میں آزمائش ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ صبر کا معاملہ، ایک آدمی نے بڑی محبت سے پال پوس کر بڑا کیا بچے کو، محترمہ تشریف لائی تو حضرت باہر تشریف لے گئے گھر سے، وہ ماں کی محبت، وہ باپ کی محبت سب ختم ہو گئی۔ بہت سے اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی اپنی زندگی کا اس کو سہارا سمجھتا ہے، لیکن اب اس کی زندگی میں آزمائش ہوتی ہے اور اس کے پیچھے خیر ہے بندے کے لیے، اگر یہاں پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری بھلائیوں سے نوازتا ہے۔ اور اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اللہ تبارک تعالیٰ اولاد کو جو اولاد کے ذریعے سے آزماتا ہے وہ یہ کہ اولاد کو چھین کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ یہ جو اولاد کے ذریعے سے بندے کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ یہ کہ اولاد کی محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے، وہ اولاد بڑی محبوب انسان کو ہو جاتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس اولاد کو چھینتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس اولاد کے حق میں بھی خیر کا فیصلہ ہو، اور اس کے حق میں بھی بات اگر مختصر کروں وہ ختم ہو رہا ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے میزان حسنات کو وزن کرنے کے لیے، اور جہنم سے نجات دینے کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے، جنت میں اعزاز کے ساتھ داخل کرنے کے لیے، اور جنت میں اعلیٰ و مقام و مرتبہ عطا کرنے کے لیے اللہ ایک بندے مومن کو اس کی اولاد کو چھین کر، اس کی اولاد کو وفات دے کر اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جب اولاد بچہ ہو، نابالغ بچہ ہو، فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کے بچے کی جب تم نے روح نکالی تو اس وقت میرے بندے کا ریئیکشن کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے اس کے دل کے ٹکڑے کو تم نے جب لیا تو اس وقت اس کا کیا معاملہ تھا، میرے معاملے میں کیا سوچتا تھا، کیا مجھ سے بدگمانی کیا کہ اللہ نے میری ہی اولاد چھیننا تھا؟
ایسا سوچتا تھا، یا پھر واقعتاً جو ایمان میں جو اس نے وعدے کیے تھے کہ اللہ تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، ہر حال میں تیری حمد ہے، ہماری جان ہماری زندگیاں تیرے حوالے ہیں، کیا یہ جواب تھا؟ جس بندے کا یہ جواب ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس بندے موحد کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کے 3 بچے، ایک حدیث میں ہے مامی مسلمین، مسلمان مرد اور عورت کے 3 بچے، اور بعض روایتوں میں 2 کا بھی ذکر ہے اور بعض روایتوں میں 1 کا بھی ذکر ہے، تو گویا جس کا 1 بچہ انتقال کر جائے بلوغت سے پہلے، یا 2 بچے انتقال کر جائے، یا 3 بچے انتقال کر جائے، اس کے زیادہ ہو تو تب تو اس فضیلت میں از خود و داخل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا پروانہ اس کے حق میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے 3 بچے نابالغ بچے انتقال کر جائے، جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی بات ہے جناب؟ اور ایک روایت میں ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کس قدر اللہ معاف کرتا ہے ذرا سوچیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ برابر اولاد کے سلسلے میں آزماتا ہے، جان کے سلسلے میں آزماتا ہے، اور برابر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے سے راضی رہتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ دیکھیے آج کے معاشرے میں بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ جس کی نعمت چھنی ہے وہ تو بیچارہ صبر کر رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں اس گھر میں ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس گھر پہ بھی رحم نہیں آئے، نعوذ باللہ۔ تم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں، بیچارہ وہ صبر سے ہے، یہ جا کر بیچارے اس کے صبر کو کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں سمجھو، اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے آزماتا ہے تو اس اولاد کو بھی جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور ان کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اتنی بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، اولاد کے سلسلے میں صبر کرتا جاتا ہے، صبر کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے، ایسے پاک کرتا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پہنچا ہے، ایک گناہ بھی نہ ہو، کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جامع کی روایت میں فرمایا بخین بخین اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی واہ بھائی واہ، کیسے الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے بھائی، اس کے اجر کے تو کیا کہنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیا بخین بخین، واہ بھائی واہ، جیسے بولتے نہیں واہ کیا کمال کر دیا بھائی، واہ کتنی بڑی چیز اللہ نے اس کو ادا کر دی۔ اللہ کے نبی نے 2 بار کہا واہ بھائی واہ، بخین بخین۔ کس کے لیے؟ 5 اعمال ہے اس میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے نام اعمال کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے وزنی کر دیتا ہے، وزندار بنا دیتا ہے، اس کے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندے مومن جس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے، اولاد کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پر صبر کر لیا، تو یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتا ہے، وزندار اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی محبوب چیز کو میں لے لیتا ہوں، محبوب چیز کو لے لیتا ہوں اور اس پر وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، صبر کرتا ہے احتساب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ تو کچھ حکمت بھرا فیصلہ اس کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جو عمل بندے نے کیا ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، اللہ کے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس اس عمل کے بدلے سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کی کوئی اور بدلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ روایت سوچیے، اب اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت کا حمل ساقط ہو گیا ہو، کل قیامت کے دن اس عورت کا ناتمام بچہ اس ماں کی ناف کو پکڑتے ہوئے، جو ناف لگی ہوتی ہے اس کے پیٹ سے، اس سے کھینچتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ
کھینچتے ہوئے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اتنا اعزاز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں، جس کے 3 بچے انتقال ہو گئے ہوں یا 2 بچے جیسا حدیث میں آیا ہے، ایک تو جہنم سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن اعزاز دیکھیں کتنا بڑا ہے اس آدمی کا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ بچے جب ان کے حق میں جنت کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ جنت میں جاؤ، داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ۔ بچوں سے کہتا ہے، بچے کہتے ہیں اللہ اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے ماں باپ کو تو داخل نہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا انتم وابواکم، اللہ اکبر، جاؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ وہ موحدین ہو، مشرکین کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تم بھی جاؤ جنت میں، تم بھی داخل ہو جاؤ اور اپنے ماں باپ کو بھی لے کر چلے جاؤ۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو بچے ہوتے ہیں جو بچپن میں وفات پا جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازوں کے پاس آ کے ٹھہر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ ان کے استقبال کے لیے کہ اب اپنے ماں باپ کا استقبال کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی ماں باپ داخل ہونا چاہے وہ بچے ان کو دروازے داخل کریں گے۔ اللہ، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، میں ایک بات ختم کروں کہ 2-3 روایتیں بتا کے ختم کروں، بات بتانے کی بھی ہوتی، وقت بھی ختم ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کے 2 روایتیں بتاتا ہوں بس تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا یہ کہ ایک صحابی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے جیسے دوسرے صحابہ آ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان کا بچہ انتقال فرما گیا، بڑا پیارا سا بچہ تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں پیچھے سے آتا تھا، باپ نہایت ہی محبت کے ساتھ اپنے مانڈی پر اس کو بٹھا لیا کرتا تھا، نہایت ہی خوبصورت اچھا بچہ تھا۔ انتقال فرما گیا، روایت میں ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، شاید کسی حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ باپ اتنا مغموم ہوا، اتنا زیادہ اس پر پریشان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ شخص کہاں ہے، وہ فلاں صحابی کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اس کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اس پر اتنا غم زدہ ہو چکا ہے وہ کہ آپ کی مجلس میں آنا، وہ اتنے غم میں منہمک ہے کہ آ ہی نہیں سکا۔ تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا، اللہ کے نبی فوری گئے، اللہ کے نبی تعزیت کیے اور اس وقت تعزیت کے موقع پر اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ کے بندے ذرا بتاؤ یہ جو اولاد تمہاری تھی، یہ اللہ تعالیٰ اس 2 میں سے اللہ ایک اختیار دیتا تو تم کیا کرتے؟ یہ جو بچہ تھا اللہ اس کو زندہ رکھتا، اسی رکھتا اور دنیا میں تم خوش ہوتے اس کو دیکھ کر اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ ایک تو شکل یہ تھی، دوسری شکل یہ کہ آخرت میں تم اس سے فائدہ اٹھائے، ایسے کہ اللہ اس کو وفات دے دے، اللہ اس کو وفات دے دے اور یہ تم سے پہلے جنت کے دروازے کے پاس جا کر ٹھہرے اور تمہارا استقبال کرے اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے، اللہ اکبر، تم کو داخل ہونے کے لیے کیا پسند ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی جنت تو ہی اصل ہے اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تب تو پھر صبر کرو، وہ بچہ یہی کام کرنے والا ہے تمہارے حق میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح تم نے قبض کی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اس کے دل کے ثمرے کو، اس کے دل کے ٹکڑے کو تم نے اس کی روح تم نے قبض کی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہاں بالکل ہم نے اس کی جان کو قبض کیا ہے، چھوٹے سے بچے کو قبض کیا ہے جو اس کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے اچھی طرح، لیکن اللہ سوال کر رہا ہے، یہ احساس ہے بندے کے لیے، اس بندے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوچھتا ہے جب تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو اس سے چھینا، اس کی روح کو قبض کیا، اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ الحمدللہ علی کل حال، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ استرجع، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تیری تقدیر کے فیصلے سے ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ اس کے عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنت میں اس کے لیے خاص الگ سے گھر بناؤ، اللہ اکبر، جنت میں اس کے لیے الگ سے خاص گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت حمد، تعریفوں والا گھر رکھ دو، اللہ اکبر۔ کوئی معمولی اعزاز ہے جناب، یہ کوئی معمولی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ جب زندگی میں آزماتا ہے، اللہ تبارک، ویسے بھی انسان صبر نہ کرے پھر بھی وہ نعمت گئی،
اولاد کی انتقال پر اگر صبر نہ کرے تو نعمت تو گئی، اجر سے محروم ہو گیا، کون سی خدمت دی ہے جناب؟ وہی صبر کر لے، واقعی اس موقع پر اس کا مظاہرہ کر دے، صبر کا مظاہرہ کر دے، تو پھر دیکھیے آپ بندے کے گناہ بھی معاف، نام اعمال بھی وزنی ہو جائے، اور تیسری طرف اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ، جنت میں داخلہ، 8 دروازوں سے بچے اس کا استقبال کرے، جنت کا دروازہ بھی کھولے، جنت میں اعلیٰ مقامی کے الگ سے در بھی بن جائے، اور بیت حمد اس کا نام رکھے اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے حال کی میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے ایسے واقعات ہو، تو مینٹلی ہم بھی پریپیئر رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمت دیا ہے اس نعمت کا بھی آزمائش ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ ایک وقت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمت کو چھین بھی لے، تو اس وقت بھی مینٹلی پریپیئر رہنا ہے، تیار رہنا ہے کہ اس موقع پر ہم جزا فضا کرنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے فیصلے سے ہم راضی رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کا بچہ بھی وفات پا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں کو، اس گھر والوں کو، اس باپ کو صبر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو اجر اللہ تعالیٰ نے جس اجر کا وعدہ کیا ہے اللہ اس اجر کا ان کو بھی مستحق بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قوموا للصلاة۔